اندر عید قربانی ہے، مبارک مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مویشی منڈی احکام و پہچان۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتیان اکرام۔ قربانی یہ کیسا ایک مبارک عمل ہے، اور یہ وہ سنت ابراہیمی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اس میں کتنا اجر کتنا ثواب وہ بیان فرمایا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قربانیاں کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے حج کی قربانیوں سے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ان قربانیوں کے جانوروں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، خون اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن وہ جو تمہارے دل کا تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ خوش دلی کے ساتھ تیاری بھی کیجئے، اور ان جانوروں کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک کیجئے۔ جانور آپ کے گھر پر چند دنوں کے لیے یہ مہمان ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد حسان اتاری صاحب، مفتی جمیل صاحب۔ آئیے تشریف لائے حضرت، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ظاہر ہے اس ماحول کے اندر ایک اور فیلنگ آتی ہے۔ ناظرین بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ احکامات سیکھنے کو ملیں گے۔ مفتی صاحب، میں کہتا ہوں اگر دو چار ایسی چیزیں کہ جلد وہ بیان بھی ہو جائیں کہ جو لوگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو بیسک جو شرعی حوالے سے چند چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ایک ایک ہم بیان کرتے جائیں اور وہ لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی رہنمائی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے خریدنا ہے، وہ تو بالکل واضح ہے۔ جی بالکل۔ باقی جانور کو خریدنے سے پہلے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مختلف صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تعلیمات ارشاد فرمائی، اور بتایا کہ جانور جب لو قربانی کے لیے تو پھر دیکھ لو۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جانوروں کے بارے میں، قربانی کے بارے میں فرمایا کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، جیسے وہ جانور کہ جس کی آنکھ جاتی رہی، یعنی جس کا اندھا ہے یا ایک آنکھ اس کی نہیں ہے، ٹھیک، یا اسی طرح جانور لنگڑا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے۔ اب یہاں اس کی ڈیٹیل یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنے پاؤں پر بوجھ رکھ کے خود قربان گاہ تک نہ جا سکے، تو ایسے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا۔ تو جو عیوب جانور کے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ عیب اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے، یعنی اس میں آپ نے کہا کہ آنکھیں ہیں، اندھا نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور پاؤں سے چلنے پہ بھی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ جیسے بہت زیادہ کمزور ہے، جی ہاں، اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہ رہا، وہ اس کی بھی وہی کنڈیشن ہو جائے گی کہ وہ چل کر جو ہے وہ قربان گاہ تک پہنچ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، ایسے کی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ جمیل صاحب، کان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ جب قربانی کا جانور خریدنا کا ارادہ ہو تو بندہ، جس طرح ہم جانور کے گوشت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کتنا گوشت نکلے گا، تو اس سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس جانور کے کان میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جو وہ کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ تو بعض اوقات جانور آپس میں 1/3 تھوڑا سا آسان، اگر 1/3 کا مطلب 1/3 انگلش میں لوگ جو 33% بھی جس کو کہا جاتا ہے، تو اگر کسی جانور کا کان مثال کے طور پہ اگر 1 فٹ کا ہے ایک کان، تو دوسرے کان میں کچھ کٹنگ ہو گئی، یعنی کچھ حصہ کٹا ہوا ہے، لیکن وہ کٹا ہوا حصہ اگر 5 انچ حصہ کٹا ہوا ہے، اور ایک کان بالکل صحیح سلامت ہے 12 انچ کا، اور دوسرے کان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 7 انچ باقی ہے اور 5 انچ اس کا مطلب کٹا ہوا ہے، یعنی یہ اس کا جس کا سلامت 12 انچ کا ہے۔ ایسا نہیں ناظرین، بہت بعد کے لمبے کان ہیں تو آپ کہیں گے اس کا بھی 5 کٹا ہوا، تو اس میں یعنی دونوں کو دیکھیں، دونوں کو دیکھیں گے کہ اگر ایک کان کی جو سلامتی ہے وہ اگر 1 فٹ تک وہ مکمل ہے تو دوسرا بھی 1 فٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کان عام طور پہ برابر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک، قدرتی طور پہ۔ تو اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہے تو ہم جو سلامت ہے اس کا سائز ناپیں گے، اور اس کے مقابل جو کٹا ہوا کان ہے اس کو دیکھیں گے، اگر وہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی،
البتہ اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہو، مثال کے طور پہ اگر ایک کان 1 فٹ کا ہے 12 انچ کا ہے اور دوسرے کان میں کٹنگ ہے 2 انچ کی، جی جی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسا کٹا ہوا ہے یا چیرا ہوا ہے، یعنی کان تو سلامت ہے لیکن اس کو بیچ میں سے چیرا لگ گیا یا کان میں سوراخ ہے، صحیح، تو اس سے قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہو جائے گی۔ تو اس طرح جانور کے کان کو بھی دیکھا جائے گا، جانور کو چلا کر دیکھیں وہ اپنے چاروں پاؤں پر وزن دے کے چل رہا ہے، لنگڑا پن تو اس کا واضح نہیں ہے۔ دم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دم کا بھی اسی طرح کا حکم ہے کہ دم جو ہے اس میں بھی اسی چیز کو دیکھیں گے کہ جو دم ہے ٹوٹل وہ کتنی ہے، اگر اس کا 1/3 سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کو بولتے ہیں یہ عیب فاحش یا عیب کثیر، ٹھیک، بڑا عیب کہلاتا ہے، تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہ 1/3 یا 1/3 سے کم ہے صحیح، تو پھر اس صورت میں قربانی تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جتنے بھی عیوب ہیں ان تمام سے حتی الامکان جانور کا یہ سالم ہونا یعنی پاک ہونا یہ بہتر ہے، یعنی قربانی میں چھوٹا عیب بھی چھوٹا نہ ہو، عیب اس نہ کا جتنا ممکن ہو ان عیبوں سے یہ جانور سلامت رہے، لیکن اگر بڑا عیب نہیں ہے چھوٹا عیب ہے تو اس صورت میں قربانی اس کی ہو جائے گی۔ یہ مفتی صاحب کے شہزادے جو ہے نا وہ انوکھا جانور یعنی بکرا ہے اور بالکل ایک چھوٹا سا بکرا ہے، مفتی صاحب یہ بھی قربانی پہ لگ جائے گا کیا؟ دیکھیں باقی تو اس میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، یہ سینگ اس کے بہت کڑے ہوئے ہیں، کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ چھوٹے کان سے فرق نہیں پڑتا، اچھا نہ بڑے اس کے کھڑے سینگوں سے فرق پڑے گا۔ اچھا، اصل یہ ہے کہ اگر یہ سال بھر کا پورا ہے، 1 سال کا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی بہرحال ہو جائے گی۔ ارے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ 2 دانت کا جانور ہے اور یہ چھوٹا سا ہی، اس کو تو یہ چھوٹے بچے اٹھا لیں گے، لیکن لیکن اگر اس شرط کا پورا ہے، 2 دانت سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اس کا سال بھر کا ہونا ضروری ہے، سال سے کم کا نہ ہو۔ اچھا بھی اس میں مطلب یہ نہیں کہ یہ بہت چھوٹا ہے تو نہیں ہوگا یہ؟ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ مفتی صاحب یہ دیکھیں، جو یہ تو بہت چھوٹا تھا، اب یہ سینگ دیکھیں، یہ تو کلر بھی کیے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے تو، یہ سینگ کا یہ کیا ہے؟ اچھا یہ جنگلی تو نہیں؟ اس میں یہ ہم بات کر رہے تھے ابھی میں اور جمیل صاحب کہ ایک تو اس کے جو سینگ ہے بہرحال یہ تو ابھی کلرفل ہیں، کیا ہے قدرتی ہیں یہ معلوم نہیں ہے، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کلر ہے یہ تو اب ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہی بتائیں گے کہ کلر کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن بہرحال اس کی یہ اس میں ضروری ہے جاننا کہ یہ جنگلی جانور نہ ہو، صحیح، کیونکہ قربانی کے لیے شرط یہ ہے کہ جو جانور ہو وہ پالتو جانور ہونا چاہیے۔ جنگلی وحشی جانور اگرچہ کہ وہ پھر آپ کے گھر میں آ کے پالتو ہو کیوں نہ جائے پھر بھی اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہرن ہے مثال کے طور پر، تو ہرن کی قربانی جائز نہیں، حلال جانور ہے، وحشی جانور ہے، اب گھر میں کوئی لے آیا اس کو پال لیا، پالتو بنا لیا اپنا، تو اب اس صورت میں بھی اس کی قربانی نہیں کر سکتے، کھا سکتے اس کو کاٹ کے، حلال ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، یعنی اگر یہ جنگلی ہے، ہاں وحشی ہے تو، ورنہ اس کی قربانی بہرحال یہ ہو جائے گی۔ وحشی مطلب کوئی لڑنے والا ہو، کیا ہو؟ نہیں لڑنے والا نہیں، یعنی ایک ہوتے پالتو جانور، پالتو بکرے ہوتے ہیں، گائے ہے آپ کی پالتو، تو یہ ہوتے ہیں، اور ایک جنگل کے وحشی جانور ہوتے ہیں ٹھیک جو انسان سے مانوس نہیں ہوتے، صحیح، عام طور پہ مانوس نہیں ہوتے، ہاں زبردستی تو بہرحال آپ شیر کو بھی مانوس کر سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن اس طرح کے جانور یہ مانوس کم ہوتے ہیں۔ اچھا یہ مفتی صاحب جمیل صاحب دیکھیں، عام طور پہ دمبے میں، بیڑ میں، مینڈے میں اس کی دم بڑی چھوٹی ہوتی، یہ بڑی دم والا یہ، یعنی اس کی دم بھی دیکھیں تو یہ بالکل انہوں نے کوئی اس کا ڈیزائن بھی ایسا بنایا ہوا ہے کہ بعض جگہوں پہ حلق ہوا ہوا ہے اور بعض جگہوں پہ اس کے بال بھی رکھے ہوئے ہیں۔ شہر میں آیا نا یہ تو کیا کہتے ہیں اس کی بڑی دم اتنی تو جو بڑی دمبے کے اندر، تو اب اس میں بھی وہ جو کٹنے کا حساب کتاب آپ 1/3 بتا رہے ہیں اس سے زائد کا، تو اس میں بھی دیکھیں گے، اور یہ بڑی دم ہونا عیب تو نہیں؟ غالباً مینڈھے کی اقسام میں سے ایک وہ قسم ہے جس کی دم لمبی ہوتی ہے، جی، ورنہ عام طور پہ چکی والے تو جو دمبے کہلاتے ہیں، اور دمبے کے علاوہ ایک مینڈھا ہوتا ہے، اس مینڈھے کی دم اتنی لمبی نہیں ہوتی، لیکن اس کی دم کچھ زیادہ لمبی ہے، تو یہ کہ یونیک قسم کا یہ ایک مینڈھا ہے، اور بلکہ تو مہنگا بھی ہوگا، اس کی مہنگا وجہ بھی سے اس کی ہوگا۔ قیمت بھی اور زیادہ، یعنی اس کا جو چہرے کا لک بھی عام جو مینڈھے ہیں ان کے لک سے تھوڑا سا الگ ہی ہے، اور ماشاءاللہ سینگیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک کرو ہوا ہوا ہے، گول گھومی ہوئی ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مینڈھے کے اگر بال اتار لیے گئے تو بال اتارنے کے بعد کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟
تو یہ علماء نے اس طرح کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہوا ہے کہ اگر اس کے بال اتار لیے گئے، اون اتار لیا گیا، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ اس کے تو اون اتار لیا تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ اب یہ کہ اس کو تھوڑا سا ایک نیا لک دیا ہے کہ دم پر اس کے بال موجود ہیں، سر پہ اور اگلے پاؤں پہ بال موجود ہیں، اون موجود ہے، اور دھڑ جو ہے اس کا وہ انہوں نے خالی رکھا ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گرمی سے بچانے کے لیے، گرم موسم میں گرمی سے بچانے کے لیے اس طرح کیا ہو۔ چلیں بھائی، مزید ہم یہاں پہ بہت سے دمبے بھی ہیں اور بکرے بھی ہیں۔ ارے یہ ہمارے حمزہ صاحب ایک لے کر آئے ہیں، واہ بھائی کیا لے کر آئے ہو بھائی؟ یہ دمبا ہے، اس کے تو کان واقعی یہ کیا ہے، کٹے ہوئے لگ رہے یہ کان ہاں کٹ ہے نا، ادھر سے بھی کٹ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہمارے کیمرہ مین دکھا رہے ہیں آپ، یہ ادھر سے کٹا ہوا ہے اور ادھر سے کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، یہ اتنا ہے کہ یہ قربانی نہیں ہوگی؟ نہیں، باقی تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو۔ البتہ یہ جو کان تھوڑا سا چرا ہوا ہے، اس سے قربانی پہ فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کان ہے یہ بھی معمولی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ 1/3 سے بہت کم ہے، صحیح، تو اس لیے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو اس کی دم بہت بڑی ہے، دیکھیں چکی نہیں ہے، دم بہت بڑی ہے۔ ہاں، ویسے یہ تو جو دم ہے نا، یہ تو اوریجنلی لگ رہی ہے، اور اس سے پہلے جو تھے نا وہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آرٹیفیشل لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ واقعی اس کی دم الگ ہی ہے۔ یہ الگ ہی، مطلب یہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک اچھی قسم کے جو ہوتے ہیں اور قیمتاً بھی اس سے زیادہ ہوں گے۔ بہرحال کئیوں کو ایسا ہے کہ جانور کے ناظرین اکرام یہ کبھی چیرا آ جاتا اور کبھی ایسے تھوڑے سے یہ کٹے ہوئے ہیں، لیکن 1/3 1/3 اس سے کم ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ عید قربان ہے۔ جی ناظرین کرام، یہ جو آپ نے بکرا دیکھا ہے اور آپ یہ پکچر دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات صرف چیرا لگا ہوتا ہے یا تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، تو قربانی اس سے بہرحال ہو جائے گی، کیونکہ وہ 1/3 1/3 سے زائد نہیں ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی دونوں کانوں کو اگر ملائیں تو یہ 1-2 انچ کا یا 1/3 سے بھی بہت نیچے اتنا کٹا ہوا۔ البتہ بہتر ہے کہ آپ وہ جانور کریں کہ جس میں اس طرح کا کوئی بھی عیب نہیں ہے، لیکن جہاں شریعت نے رخصت دی ہے تو اس کو بھی، کیونکہ کوئی نہ کوئی جانور میں چھوٹے موٹے عیب، ٹرکوں میں، گاڑیوں میں آتے ہوئے کہیں کان کو چیرا لگ گیا، کوئی حفاظت کے لیے کچھ کان میں کبھی سوراخ کر دیتے ہیں، تو بہرحال ان سے قربانیاں ہو جائیں گی۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی عیب نہ ہو تو اس کو اختیار کیا جائے۔ جی مزید آگے بڑھتے ہیں۔ عید قربان ہے، عید قربان ہے۔ مفتی صاحب یہ جو ہے، جیسے یہ ایک نظر آ رہے ہیں، اس کے کان بہت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، اور یعنی جتنی اس کی جسامت ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ، بلیک بھی ہے وائٹ، یہ والے ان کے کان، یہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ کان بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی جسامت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جسامت کے مطابق نہ دم ہونا ضروری ہے، اچھا نہ کان ہونا ضروری ہے، اچھا، اور نہ ہی اس کا جو ہے نا وہ کچھ اور حصہ جو ہے وہ جسامت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس کے اندر عیب نہ ہو۔ صحیح ہے۔ کان اگر سرے سے نہ ہو تو پھر قربانی نہیں ہوتی، اچھا، پیدائشی کان نہ ہو، پیدائشی کان نہ ہو، یعنی اس کا مسئلہ سینگ والا نہیں ہے، نہیں کیا سینگ پیدائشی نہ ہو تو ہو جاتی؟ ہو جاتی، لیکن اگر کان ہو اور وہ چھوٹے ہوں ہاں تو اس میں قربانی ہو جائے گی۔ صحیح، جیسے اس کے ہیں کان گویا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے نہ ہونے کے برابر ہی ہیں، لیکن ہے صحیح، تو یوں قربانی اس کی ہو جائے گی۔ صحیح، اور دوسرا ہم پیچھے بیان کر کے آ چکے کہ اگر کان ہیں اور کٹ گئے ہیں، تو اگر کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی، ورنہ قربانی ہو جائے گی۔ جمیل صاحب یہ عام طور پہ چکیاں ہوتی ہیں جو دمبے، اور آپ یہ دیکھیں یہ والا اس کے آگے کی طرف بھی ہیں، یہ کیا مطلب، اس کو یہ جو گال کے پاس، اس کے نیچے گلے کے پاس، یعنی پورا ایک حصہ بڑا ہوا ہے، یہ دمبے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہیں ان میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ شاید دمبوں کی نسل ہے، مینڈھوں کی نسل ہے، جس کے اندر یہاں پہ یہ کھال باقاعدہ لٹک رہی ہے، جس طرح ہم بچیا گائے ان کی کی لٹک رہی ہوتی ہیں، کھالیں لٹک رہی ہوتی ہیں، اسی طرح کی ان کی بھی کھال لٹک رہی ہے۔ تو یہ عام جو معروف ہم نظر آنے والے جو دمبے مینڈھے ہوتے ہیں، جی جی یہ اس کیٹیگری کی نسل تو نہیں ہے، یہ کوئی یونیک سی نسل ہے جو باقاعدہ کھال لٹک رہی ہے، صحیح، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، بلکہ ٹھیک، یہ اس جانور کی اپنی ایک پہچان ہے۔
صحیح، چلیں آگے بڑھتے ہیں، مزید ہم کچھ آپ کو جانور دکھاتے ہیں۔ عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے۔ یہ تو مفتی صاحب یہاں لے کر آگے ہیں، اب یہاں تو خود بھی اپنے آپ کو ہی بچانا ہے، سینگ ہی سینگ ہے، ہر طرف سے سینگ ہی سینگ ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جیسے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دو یہاں پہ ایسے ہیں کہ جن کے 3 یا 4 سینگ نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں، اب اس کے کتنے سینگ ہیں بھائی؟ 4 سینگ ہیں، اور اس کے بھی 4 سینگ ہیں۔ وہ 12 سینگا سنا تھا، یہ 4 سینگا بھی ہے یہاں پہ نا، تو یہ کیا قربانی کے جانور میں 4 سینگا کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ دیکھیں 4 سینگ کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، 4 ہوں یا 10 ہوں، اچھا اصل جانور جس کی قربانی جائز ہے وہ جانور وہ ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، یعنی شریعت مطہرہ نے جن جانوروں کی قربانی رکھی ہے ان جانوروں میں سے ہونا چاہیے، گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، اونٹ ہے، تو ان میں سے یہ جو ہے وہ قربانی کا جانور ہو، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا، کیونکہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ جانور پالتو ہے، ہوں، اور پالتو جانور جو ہوتا ہے اس کی قربانی یہ جائز ہوتی ہے، بھلے اس کے 2 یا 3 سینگ ہو، صحیح۔ 4 سینگ ہو، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، اس کی اچھا قربانی جمیل ہو صاحب، جائے گی۔ ٹھیک، اچھا جمیل صاحب، اگر یہ 4 ہیں، اب اس میں ایک ٹوٹ جاتا ہے، 3 ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی الگ سے فرق ہوگا؟ ورنہ ہم تو 2 ہی ہوتے ہیں سینگ، کیا کہیں گے آپ؟ جانور کے اگر سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، ہاں۔ جیسے بعض اوقات آپس میں لڑنے کی وجہ سے جی ہاں، سینگ کا کچھ آدھا حصہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طرح سینگیں ٹوٹنے سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح، بس وہی صورت قربانی میں فرق ڈالتی ہے کہ جب جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو صحیح، اور دماغ تک اس کا جو حصہ ہے جڑ والا وہ شو ہو رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، زخم موجود ہے، تو اس حالت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ زخم صحیح ہو گیا، اب قربانی کے ایام آئے اور اس میں وہ زخم نہیں رہا، ختم ہو چکا ہے، تو اب اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بھلے اب وہ ایک سینگ پورا جڑ سے اکھڑ گیا تھا اور ایک باقی ہے، اور جو جڑ سے اکھڑ چکا ہے اس کا بقیہ حصہ بھی بالکل صحیح ہو چکا ہے، زخم اب باقی نہیں ہے، تو قربانی ہو جائے گی۔ جی ناظرین کرام، قربانی کے دنوں میں ایک یہ بھی بحث سننے کو آپ کو ملتی ہے کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو بہرحال یہاں بھی ایک بظاہر یہ بھینسا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے بھینس اور بہت بڑی بھینس ہے۔ ہمارے کیمرہ مین اس کو جب یہ خود اپنی مرضی سے اٹھیں گی تو وہ آپ کو تصویر بھی دکھا رہے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم کہہ رہے ہیں یہ جلدی اٹھے گی بھی نہیں، اس کا بس مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، مفتی جمیل صاحب کیا کہتے ہیں، بھینس کی قربانی ہو جاتی؟ بھینس یہ گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، صحیح۔ اور ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی بھی قربانی کی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ گائے کی نسل میں سے ایک نسل ہے، تو یہ بھی قربانی کے جانوروں میں شامل ہے۔ اچھا آپ غور کریں تو پنجاب سائڈ پہ اس کی قربانی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ وہ عام لوگ میں اپنی شادیوں میں بھی یہ کٹے کا اور اس طرح کے گوشت استعمال کرتے ہیں، اور اس میں قربانی میں بھی اس کو وہ لیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں یہ سوال ہوتا ہے، آسان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگی قربانی؟ نہیں، ثابت نہیں ہے تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، اچھا، کیونکہ ثابت کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ قربانی کے ہر جانور کے اندر یہ دلیل ضروری ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دنوں میں اس جانور کو قربان کیا۔ صحیح، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جن جانوروں کی قربانی کے حوالے سے بیان کیا ہے ان میں اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اونٹ ہے تو اونٹنی کی نہیں ہو سکتی، یا اونٹنی ہے تو اونٹنی کی نہیں ہو سکتی، بکرا ہے تو بکری کی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اپنی پوری جنس کے اعتبار سے اونٹ ہے تو اونٹ کے اندر سب آ جائیں گے، بکرا ہے تو اس کے اندر بکری بھی آ جائے گی، اس میں بھیڑ بھی آ جائے گی، اس میں دمبا بھی آ جائے گا، یہ سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح عربی زبان میں جو بھینس ہے یہ اس کا معنی ہوتا ہے جاموس، یعنی عربی میں اس کو جاموس بولتے ہیں۔ اور آپ لغت عربی کی جتنی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو الفاظ ملیں گے، جاموس کا جب آپ معنی نکالیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ نوع من البقر، کہ یہ گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور مسند الفردوس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے، اور قریب اس پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس کی قربانی ہو جاتی ہے، اور یہ اس وقت سے چلتی ہوئی آئی ہے، چلتی ہوئی آ رہی ہے، پرانے اسلاف اس کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ بعد میں بعضوں نے اس طرح کے اعتراضات یہ اٹھانا شروع کیے ہیں۔ اچھا، پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جیسے پچھلے دنوں کا مدنی مذاکرہ ہوا کیرل فارم والوں کا، اس میں ایک نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اصل ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھینس پی جاتی ہے اور گائے کھائی جاتی ہے،
حالانکہ اصول یہ ہے کہ گائے پی جائے اور بھینس کھائی جائے. اللہ اللہ اللہ، اس لیے بھینسیں زیادہ بچ جاتی ہیں. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ دودھ ہمارے یہاں پہ عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ بھینس کا ہوتا ہے، لیکن جو مفید دودھ ہے نا گائے کا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیری والے ہوتے ہیں، دودھ والے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ الگ سے انہوں نے لگایا ہوا ہوتا ہے کہ گائے کا دودھ یہاں دستیاب ہے، اور اس کے پیسے بھی وہ تھوڑے زیادہ لیتے ہیں. وہ مفید ہوتا ہے، اور حدیث میں بھی گائے کے دودھ کی تعریف آئی ہے. جبکہ بھینس جو ہے یہ گوشت کا اس کا استعمال زیادہ رہا ہے. تو لیکن بہرحال یہ ایک الگ سے انہوں نے ایک معلومات دی اور اچھی بات کہی انہوں نے. لیکن اصل یہ ہے کہ اصول شریعت کے مطابق، فقہائے اربعہ کے مطابق، اس کی قربانی بالکل جائز ہے، اور اس میں 7 حصے یہ مقرر ہے، 7 حصوں کے ذریعے اس کی قربانی ہو جائے. جی ناظرین، آپ پروگرام تو دیکھ رہے ہیں، احکامات بھی سیکھ رہے ہیں، مسائل بھی سیکھ رہے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے کسی ماہر کی طرف، اور وہ ہمیں جانوروں سے متعلق کچھ احتیاطیں بھی بتائیں گے. تو ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، احکام اور پہچان. احکام سیکھ رہے ہیں، پہچان آئیے ماہر سے پوچھتے ہیں. قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، رونقیں، رونقیں. ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے. ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے. رونق عید دیکھو تو، رونق عید دیکھو تو، ہر گھڑی اور ہر پل ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مویشی منڈی احکام و پہچان میں حاضر ہیں، اور اس وقت ہم مویشی منڈی کے اندر موجود ہیں. آپ نے اپنی قربانی کے لیے جانور خریدنا بھی ہے، اور اس کا طبی طور پر اور کھانے پینے کا، گرمی چل رہی ہے، ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اینیملز کے جو ڈاکٹر ہیں ان سے بھی ملوائیں گے، اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں سے جانوروں کو بچانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو سلسلے میں دکھائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اینیملز کے ڈاکٹر کے ساتھ موجود ہیں. آئیے اس حوالے سے جانوروں کے معلومات اور ان کی پہچان، کچھ کھانے پینے کے حوالے سے ان سے معلومات لیتے ہیں. میرا نام ہے ڈاکٹر عبدالرافع، میں بیسکلی ویٹرنری ڈاکٹر ہوں. ہماری اسپیشلائزیشن ہے کہ لارج اینیمل کے اندر اور پیٹس کے اندر پراپر ہر طریقے سے اوور آل سرجری کے لحاظ سے یا ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے سب کچھ ہم لوگ سہولت فراہم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل کراچی کے اندر خصوصاً بہت جانور خریدے جاتے ہیں، اور قربان کرنے کا ایک شوق کیا ہے، اور جوش و جذبہ یہاں پر بہت زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں. تو اب جانور لیتے ہوئے کیا چیز چیک کی جائے اس کی، اس طرح کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، جانوروں کے اندر جو نا بیسکلی معاملہ یہ ہے کہ اب آپ بچڑا منڈی میں لینے جائیں نا آپ، تو کوئی بھی پہلے جانور دیکھیں کہ یہ ڈلنے سے نہیں ہے، سوز تو نہیں ہے، یا بال تو کھڑے نہیں کر رہا. یہ اس کے ساری وجوہات یہی ہیں. آنکھوں سے پانی نہیں آ رہا، یا نیل ڈسچارج نہیں کر رہا، ناک سے پانی نہیں آ رہا، تو یہ سارے معاملات یہی ہیں. اور یہ باروں کھر نہیں اٹھا رہا ہے، ایسے کھر اٹھاتے ہیں بار بار نا پین کی وجہ سے. آج کل بہت زیادہ خطرناک بیماری چل رہی ہے، وائلڈ رینج کے اندر چل رہی ہے ہمیں، یہ منہ کھر کی بیماری، اسے کہتے ہیں FMD ڈیزیز. تو یہ وائرل ڈیزیز ہے، پھیلتی بھی ہے بہت زیادہ. اب منڈی میں بعض اوقات اب یہ پورے پاکستان جانور آ رہے ہوتے ہیں، اسٹریس کے اندر ہوتے ہیں، ان کا امیون سسٹم بالکل لو ہو جاتا ہے. اب لو ہونے کی وجہ سے نا کوئی بیماری اٹیک کر سکتی ہے، لمپی اسکن ہو سکتی ہے اس کو، FMD وائرس لگ سکتا ہے اس کو، اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اور ایسے ہی بکروں کے اندر ہمارے جو ہے نا PPR کے نام سے ایک بہت خطرناک وائرس چل رہا ہے، جس سے PPR کی سمٹم یہ ہیں، سائن جانور خود دیتے ہیں. اب بیسکلی بتاتے تو نہیں ہے نا، سائن ہم نے خود کیچ کرنے ہوتے ہیں. سمٹم بتا دیتا ہوں. اگر یہ آپ کو سمٹم لگیں اپنے جانوروں میں یا منڈی میں، تو اس کو فوری طور پہ اس کو آگاہی دیں کہ بھائی یہ PPR کے وائرس کے اندر ہے، یا نمونیا کے اندر ہے، یا کوئی بھی آئی انفیکشن ہو، یا کوئی بھی ہو. بس یہ کہ PPR کا معاملہ یہ کہ یہ منہ پک جاتا ہے، جانور موشن کرتا ہے، موشن کرنے کے بعد اور مین سائن یہ ہے کہ اس کا آنکھ سے آنسو آتے ہیں بہت زیادہ، آئی سویل کر جاتی ہے، اور نیزل کیویٹی بہت ڈسچارج کرتا ہے جانور نا. تو سارے سمٹم یہی ہیں. PPR اور بہت ہی خطرناک بیماری ہے، وائلڈ رینج کے اندر ہے، اور یہ جانور بہت سست ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ پاک سب کو محفوظ کرے، سب کو شفا عطا فرمائے. ہماری کوشش یہی ہے کہ بھائی سب کو آگاہی دیں، اور سب کو صحیح پراپر طریقے سے جانوروں کو بتائیں کہ بھائی جانور یہ والا نہ لیں اور یہ لیں. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ 2-3 بیماریاں چل رہی ہیں، بکروں کا بھی آپ نے بتایا، گائے کا بھی بتایا. تو اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچنے کا طریقہ بس یہ ہے کہ آپ تھوڑا سائن سمٹم دیکھ کے لیں. ان کے اوپر تو ویکسین پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیں تو نہیں بتاتے نا، وہ بیپاری بتاتے ہیں کہ ویکسین ہوئی بھی ہے ہمیں. اب ہو سکتا ہے بیپاری نے پیچھے سے خود خریدا ہو نیا نیا. اب تو معاملات بس یہ ہیں کہ آپ آتے ہی جانوروں کو کوئی امیون بوسٹر دیں. جانوروں کو آپ گھر پہ لائیں تو فوری طور پہ کوئی ORS یا گلوکوز یا کوئی ملٹی وائٹامن سیرپ آتا ہے، یہ آپ دے سکتے ہیں. یہ جانوروں کا امیون بوسٹر ہے، امیون رسپانس کو انہانس کرتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے. باقی وائرس اگر ہو گیا تو پھر اس کا فوری طور پہ علاج کروائیں، ٹریٹمنٹ دیں اس کو. اور کھانے کے حوالے سے بتائیے گا، انسانوں کے اندر تو ہوتا ہے
کہ ضرورت سے زیادہ کھا لیا یا کوئی غلط چیز کھا لی تو اس کو بد ہضمی ہو جاتی ہے, فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے. تو جانوروں کے اندر ہمیں کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے, کتنا کھلائیں ان کو, پانی کب پلانا چاہیے, کچھ بتائیں گے؟ بکروں میں خاص طور پہ نا صرف 12 گھنٹے کی ان کی ہوتی ہے ڈائٹ پلان نا. صبح کے ٹائم آپ یہ کہ چارہ دیں, جنتر دیں ان کو, آپ گھاس کھلائیں یا سوکھی گھاس دے سکتے ہیں, جنتر آتی ہے صبح. باقی گرین فوڈ جتنا بھی ہے نا وہ صبح کے ٹائم دیں, اور رات میں پانی اس کو کھلا دیں. پانی اینی ٹائم پڑا ہونا چاہیے جانوروں کے پاس نا, کیونکہ گرمی بھی ہے, ڈیہائیڈریشن بہت ہے. اور اسی طرح رات میں دانہ دیں ان کو, دانہ اچھا دیں گے آپ, یہ کہ چھلکا ہو گیا, چوکر ہو گیا, اور اس کے اندر گندم بھی آپ ایڈ کر لیں, اس کے یہ کہ جانور پھر انشاءاللہ پھلیں گے پھولیں گے. اور اسی طرح یہ کیٹلز کے اندر جو ہے بچڑے ہمارے, گائیں وغیرہ, اس کے لیے 4-5 چیزیں ہی ہوتی ہیں چارے کے اندر نا, مستقل بیسس پہ دینے والی صبح اور شام. ان کے اندر کتر ہے جو کٹی ہوئی گھاس ہوتی ہے, بھوسا ہو گیا, چھلکا ہو گیا, چوکر ہو گیا, دلیا ہو گیا. یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں جانوروں کے اندر دینے والی, سب سے جامع اور ہیلدی فوڈ ہوتا ہے یہ. مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا سلسلہ مویشی منڈی احکام و پہچان, اور کس طرح جانوروں کا خیال رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو سنوائیں. اگر آپ نے جانور خریدا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح اپنے جانور کا خیال کرنا ہے. جس طرح آپ اپنی ڈائٹ کا خیال کرتے ہیں, اپنا طبی معائنہ کرواتے ہیں, اسی طرح جانوروں کو بھی خیال کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے. تو اس کے اندر بے احتیاطی نہیں کیجیے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے سلسلے کی طرف. مطلب بھینس ہو, گائے ہو, بچڑا ہو, کٹا ہو, 2 سال اس کی عمر ہے, 2 سال عمر کے مطابق پورا ہے, قربانی کی دیگر شرائط پائی جاتی ہیں, کوئی ایسا عیب نہیں ہے, تو بالکل آپ بھینس کی بھی قربانی کیجئے, کٹے کی قربانی کریں, بھینسے کی قربانی کریں, بیل کی قربانی کریں. جو شریعت کے مطابق جن جن جانوروں کو یہ بیان کیا گیا ہے اور ان کی عمریں جو بیان کی گئی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ قربانیاں کیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کی قربانیوں کو, اور ماشاءاللہ جتنے بھی جانور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. آپ کے محلوں میں, گلیوں میں جو جانور آ چکے ہیں, تو اللہ رب العالمین سب کے اس مال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو خرچ کر رہے گئے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے, اور ہمیں قربانی کی حقیقی روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. آج یہ جانور ہیں, اللہ کے حکم پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم انہیں قربان کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارا کوئی پیسہ, ہماری جان یا ہمارے مال کہیں بھی اللہ رسول کا کوئی حکم آتا ہے تو وہاں اپنی خواہشات کو نہیں بلکہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو ہمیں قربان کرنا چاہیے. اور اپنی غلط اور ناجائز خواہشات کو تو ضرور ان کو ختم کرنا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ان کی اطاعت کرنی ہے, اتباع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سنت ابراہیمی کی حقیقی روحانیت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. عید قربان ہے, عید قربان ہے, مبارک مبارک عید مبارک.